بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا عنوان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبیلہ بنو سعد میں شیر خوارگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے گزشتہ درس میں، لیکن آج کے درس کا جو خاص عنوان ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مخصوص قبیلے جس کا نام بنو سعد تھا وہاں جا کر دودھ پینا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں پڑھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے تو نبی علیہ السلام پر کیا احوال بیتے، اور اسی سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ مبارکہ کے بارے میں جانا، اور اس طریقے سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کب کیسے رکھا گیا اس کے بارے میں پڑھا۔ علاوہ ازیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی جو شیر خوارگی تھی ان کی والدہ نے یا ان کی چچا کی باندی نے جو نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا اس کا کیا قصہ تھا وہ مفصل ہم نے پڑھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کن کن مراحل میں ہوئی ان کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا۔ تو یہ تو گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے درس میں جس کا عنوان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلہ بنو سعد میں شیر خوارگی۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بنو سعد کا قبیلہ کیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کا ایک مضافاتی علاقہ ہے جو اس کے آس پاس میں قبائل تھے، اس میں سے ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سعد۔ مکہ ایک شہری اور متمدن علاقہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ بنو سعد جو قبیلہ تھا یہ ذرا دیہاتی اور اطراف و کنار میں مکہ کے موجود تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے وہاں کیوں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کیوں گئے؟ اس حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ عربوں کا دستور یہی تھا کہ عرب کے جو معزز لوگ ہوتے تھے، جو شرفاء ہوتے تھے، وہ اپنے شیرخوار بچوں کو شروع میں ہی پیدائش کے کچھ عرصے بعد نومولود بچوں کو دیہات میں بیچ دیا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر جا کر شیر خوارگی کیا کرتے تھے۔ تمام معزز عربوں کا یہی دستور تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس دستور کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ دیہاتوں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ شفاف ہوتی ہے، اور شفاف آب و ہوا میں ہمارا بچہ پرورش پانا چاہیے، کسی طریقے کی اس میں پرورش میں کمی نہ رہ جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور عنصر اس میں یہ تھا کہ جو دیہات والے ہوتے ہیں ان کی زبان بالکل خالص ہوتی ہے، فصیح ہوتی ہے، عرب کا اصل تمدن اور عربی خصوصیات عربوں بچوں میں آ جائے، لہذا اس کے لیے وہ بچوں کو دیہات وغیرہ میں بھیجا کرتے تھے۔ کیونکہ میں نے عرض کی کہ مکہ جو تھا وہ نسبتاً شہر تھا، اور علاوہ ازیں یہ کہ اس میں لوگ حج وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے، مختلف قبائل عرب آیا کرتے تھے جن کی بولیاں الگ الگ ہوتی تھی، زبانیں ملی جلی ہوا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ہمارا بچہ اس ملی جلی زبان میں پڑھ کر خالص عربی سیکھنے سے نہ رہ جائے، لہذا وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر بنو سعد میں ہوا۔ بنو سعد قبیلے کے متعلق ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ایک مکہ کا مضافاتی علاقہ تھا، اور یہاں کی کچھ خواتین آیا کرتی تھیں اور یہاں سے مکہ والوں کی عورتوں کے بچے لے لیا کرتی تھی تاکہ ان کو اپنا دودھ وغیرہ پلایا کریں۔ ہر سال یہ عورتیں آیا کرتی تھی۔ جس مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بنو سعد کی کچھ خواتین یہاں بھی آئی اور مکے میں بچے تلاش کرنے لگیں تاکہ ان کو اپنا دودھ وغیرہ پلایا کریں۔ اس آنے والے قافلے میں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا دائی حلیمہ، مرضیہ دودھ پلانے والی خاتون۔ تو یہ جو خاتون تھی یہ بڑی عجیب تھیں کہ یہ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ میں مکہ میں بچے لینے کے لیے آ گئی، لیکن میرا حال یہ تھا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، اور میرا جو شیر خوار بچہ تھا جو میرا دودھ پی رہا تھا وہ بھی ساتھ تھا، اور ہمارے پاس ایک دبلی پتلی اور لاغر قسم کی اونٹنی تھی جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا، اور ہمارا اپنا حال یہ تھا کہ میں اور میرا شوہر بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں سکتے تھے، اور میرے بچے کا یہ حال تھا
کہ ساری رات روتا اور بلبلاتا رہتا تھا اور میرے دودھ نہ اترتا تھا، اور اسی طریقے سے ہماری جو بکریاں تھیں وہ بھی چراگاہ سے بھوکی آ رہی ہوتی تھیں، لیکن دوسرا آپشن بھی میرے پاس نہیں تھا۔ لہذا جب خواتین روانہ ہونے لگی کہ بچے لے لیتے ہیں، لوگوں کے دودھ پلائیں گی تاکہ اس سے زندگی کا کچھ گزر بسر ہو، تو اس قافلے کے ساتھ میں بھی شامل ہو گئی کہ شاید مجھے بھی کچھ مل جائے، اور اس طور پر دائی حلیمہ جو تھی وہ بنو سعد سے مکہ آ گئیں، اور یہاں آ کر ان کے نصیب جاگ اٹھے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ جتنی قافلے کی عورتیں تھیں ان سب پر نبی علیہ السلام پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، نہ جانے اس کی اجرت اتنی مل سکے یا نہ مل سکے، خود ہمارے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے سامنے نبی علیہ السلام پیش کیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل ایک دم نبی علیہ السلام کی طرف مائل ہو گیا، اور ان کے شوہر کا نام تھا ابو قبشہ۔ انہوں نے فوراً ابو قبشہ صاحب سے مشورہ کیا، اور ان کی اجازت سے اور ان کے مشورے سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو لے لیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ یہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مولود مبارک ہے جس کے ہاتھوں دنیا کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ تو ادھر سے حلیمہ کے نصیب جاگ اٹھے کہ نبی علیہ السلام لے لیا، اور نبی علیہ السلام کو اپنی آغوش پرورش میں اور رضاعت میں لے لیا، اور جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو وصول کیا، حضرت حلیمہ پر برکتوں کا بالکل ظہور ہونے لگا، اور انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی برکتیں دیکھیں، اور جیسے ہی نبی علیہ السلام کو لیا اور واپس جانے لگی تو وہ اونٹنی جو چابک مار مار کر ان کو چلایا جاتا تھا، ہنکایا جاتا تھا، لیکن وہ چلتی نہیں تھی، اب وہ بجلی کی طرح تیزی سے جانے لگی، اور دوسرے قافلے والے بھی حیرت کرنے لگے کہ حلیمہ یہ وہی والی اونٹنی ہے یا کوئی اور اونٹنی آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کو لے کر یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچیں تو ان کی بکریوں کے دودھ بالکل بکریوں کے تھن جو تھے دودھ سے بالکل بھرے ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے انہوں میں ایک قطرہ بھی نہ آتا تھا۔ تو چرواہوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم وہاں چرائیں گے بکریاں جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ اسی طریقے سے خیر اور برکت کا مشاہدہ ہوتا تھا، ہر چیز میں ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جتنی بھی خیر اور برکتیں میرے پاس آ رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی برکات کے ساتھ قبیلہ بنو سعد میں رہنا شروع کر دیا، اور اس دورانی میں نبی علیہ السلام بی بی حلیمہ کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بی بی حلیمہ کا ایک تو میں نے عرض کی کہ خود کا بیٹا تھا، اسی طرح ان کی ایک بہن تھی، اور دیگر شیرخوار بچے جو تھے ادھر ادھر کے، اور بی بی حلیمہ کے اپنے، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کھیلا کرتے تھے۔ پھر ایک دن نبی علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، تقریباً 2 سال کے ہوئے، تو نبی علیہ السلام کی جو گروتھ تھی اور نشو و نما جو تھی وہ عام بچوں سے بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ اضافی تھی۔ نبی علیہ السلام بات کرنے اور بولنے کے قابل اس زمانے میں ہو چکے تھے۔ تو ایک دن حضرت بی بی حلیمہ کو فرمایا کہ میرے دیگر بہن بھائی کہاں ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی بی بی حلیمہ کی اجازت سے بکریاں چرانے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ یقیناً ایک چھوٹا بچہ بکریاں تو کیا چراتا ہوگا، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ان کے ساتھ دیہات کے علاقوں میں آنا جانا اور ان کے ساتھ رہنا، موجود رہنا یہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ اور اسی دوران بکریاں چرانے کے دوران ہی نبی علیہ السلام کے شق صدر کا معجزہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک ہوا، اور اس میں جو شیطان کی آلائش اور گندگی تھی اس کو صاف کر کے نکال دیا گیا۔ پھر اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام کا یہ شق صدر کا معاملہ پیش آیا، دوسری طرف مدت رضاعت جب 2 سال کی تھی، جو حضرت عبد المطلب سے اور بی بی آمنہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ 2 سال تک میں نبی علیہ السلام کو دودھ پلاؤں گی اور پھر اس کے بعد مجھ پر واپس لانا لازم ہوگا، تو اب یہ 2 سال کی رضاعت نبی علیہ السلام کی مکمل ہو چکی تھی۔ لہذا اصولی طور پر بنو سعد سے نبی علیہ السلام کو مکہ جانا تھا، اور دائی حلیمہ پر یہ لازم تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کو واپس ان کے والدین اور دادا کی طرف لوٹا دیں۔ لیکن اس دوران ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ مکہ میں ان دنوں ایک وبا آئی ہوئی تھی، مکہ میں ایک متعدی مرض آیا ہوا تھا۔ تو ایک وجہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو مل گئی کہ نبی علیہ السلام کو اپنے پاس مزید رو کے رکھیں۔
دراصل خود حلیمہ سعدیہ چاہتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں مزید قیام کریں، کچھ عرصہ مزید رکیں، کیونکہ جتنی برکات، جتنی برکتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جتنا فیض یہ دیکھ چکی تھیں، اس کے بعد ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس مولود مبارک، اس پیارے بچے سے میں دوری اختیار کروں۔ لہذا جیسے یہ مکہ پہنچی اور ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں وبا آئی ہوئی ہیں، تو فوراً سے دائی حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی آمنہ کے سامنے ایک عرضی رکھی کہ کہیں اس بچے کو کوئی بیماری اور وبا نہ لگ جائے، لہذا مزید کچھ عرصہ کے لیے آپ اس بچے کو واپس دے دیں، میں اس کو بنو سعد میں واپس لے جاتی ہوں اور وہاں جا کر اس کی نشو و نما اور پرورش ہوتی رہے گی۔ اور بی بی آمنہ نے بیماری کے اندیشے کے پیش نظر دائی حلیمہ کو اجازت بھی دے دی۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پھر اسی دیہات میں اور قبیلہ بنو سعد میں واپس تشریف لے گئے، اور 2 سال رضاعت کے دورانیے کے علاوہ مزید اضافی 2 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہاتی زندگی گزاری، اور اس میں دیہات کی جو خالص آب و ہوا تھی، دیہات کے جو فیض اور وہاں کے خالص چیزیں تھیں، وہاں کی جو فصیح زبان تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب اچھے طریقے سے سیکھی۔ تو یہاں پر جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے قبیلہ بنو سعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے بارے میں پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کے بارے میں پڑھا۔ آج کیا کیا ہم نے پڑھا اس کا ایک مرتبہ خلاصہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبیلہ بنو سعد میں رضاعت یا شیر خوارگی کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے قبائل عرب کے دستور کے بارے میں پڑھا کہ عربوں کا دستور کیا تھا کہ اپنے نومولود بچوں کو دیہات وغیرہ میں بھیجا کرتے تھے اور اس کا پس منظر جانا۔ پھر ہم نے قبیلہ بنو سعد اور دائی حلیمہ کے کچھ احوال وغیرہ پڑھے، اور علاوہ ازیں ہم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوئیں، جو ظاہر ہوئیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علاوہ ازیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی سعد کے قبیلے میں رہ رہے تھے تو اس وقت کے کچھ خاص احوال پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو سعد سے واپس مکہ چلے گئے اور وہاں سے واپسی بنو سعد آ گئے، تو اس واپسی کی وجہ کیا ہوئی اس کے بارے میں پڑھا، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 سالہ دیہات کی زندگی گزاری اس کے احوال پڑھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئندہ کبھی انشاءاللہ العزیز سیرت کے کسی اور موضوع کے ساتھ، اس کا اگلا جو عنوان ہوگا اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔